السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ایان پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں ایان اکیڈمی۔ یہ ہماری NIOS عربک کلاس 12 کی بک ہے اور آج ہم الدرس الخامس یعنی 5th لیسن پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ السلام العالمی ورلڈ پیس، تعریف بالدرس، لیسن کا انٹروڈکشن۔ يهدف هذا الدرس إلى تعليم قواعد الحروف الناصبة واستخدامها في التراكيب اللغوية العربية، وذلك عن طريق معلومات تخص بمفهوم السلام العالمي وحاجة الناس إليه۔ اس سبق کا مقصد عربی زبان کے حروف ناصبہ کے قواعد اور انہیں استعمال کرنا سیکھنا ہے، ان معلومات کے ذریعے جو ورلڈ پیس کے کانسیپٹ سے تعلق رکھتی ہیں۔ ماذا تتعلم من هذا الدرس، اس لیسن سے آپ کیا سیکھیں گے؟ سوف تتعلم من هذا الدرس الحروف الناصبة واستخدامها والتدرب عليها مع معرفتك بحاجة الناس إلى السلام العالمي۔ اس سبق سے آپ حروف ناصبہ اور اس کا استعمال کرنا سیکھیں گے، اس کی پریکٹس کرنا سیکھیں گے، یعنی اس کی پریکٹس کریں گے ورلڈ پیس کی ضرورت کو جانتے ہوئے، یعنی ورلڈ پیس کی جو ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے اس کی، اس کو بھی جانیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو عربی میں حروف ناصبہ ہوتے ہیں ان کو بھی سیکھیں گے۔ تو آئیے ٹیکسٹ پڑھتے ہیں۔ النص، اصل متن، یعنی یہاں سے ہمارے ٹیکسٹ شروع ہوتا ہے۔ دخل الاستاذ محمود فصلا من الفصول الدراسیہ وسلم علی الدارسین۔ استاذ محمود کلاس میں داخل ہوئے، وسلم علی الدارسین، اور اسٹوڈنٹس کو سلام کیا۔ وسأل الاستاذ، اور استاد نے سوال کیا، هل يوجد واحد منكم من لا يريد السلام ويرضى بوضع من القلق والتوتر والاضطراب یا ابنائی و بناتی الدارسون۔ استاد نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ہے جو پیس نہیں چاہتا اور وہ پریشانی، توتر، ٹینشن و اضطراب اور اضطرابی کیفیت میں رہنا چاہتا ہے؟ اے میرے پیارے بچوں، اجاب الدارسون، لا والله لا يوجد أحد يا سيدنا، بل الحقيقة أن الجميع يحبون أن يعيشوا بسلام آمنين ويتمنون أن يسود السلام في المجتمع۔ یعنی اس لیسن میں ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ حروف ناصبہ بھی سیکھ رہے ہیں۔ تو جیسے ہم نے یہاں پر دیکھا لا واللہ لا یوجد احد، سر ہرگز نہیں، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، بل الحقیقہ، اور دراصل ان الجمیع، کہ سب لوگ، ہم سب لوگ، ان یعیشو، جینا چاہتے ہیں، بسلام آمنین، امن و سلامتی کے ساتھ، ویتمنون، اور ہماری یہ خواہش ہے، ان یسود السلام، کہ امن و چین عام ہو جائے، فی المجتمع و فی العالم کلہ، سماج میں اور پوری دنیا میں۔ لأن العالم اصبح حاليا كقرية صغيرة في راحة يد الإنسان بمجرد ضربة إصبع من أصابعه على الإنترنت فيتأثر العالم كله مباشرة بكل ما يجري من الأحداث العالمية۔ اس لیے کہ دنیا فی الحال انسان کی ہتھیلی پر ایک چھوٹے گاؤں کے مانند ہو گئی ہے، اور انٹرنیٹ پر صرف ایک بار کلک کرنے سے دنیا میں ہو رہی یا پیش آ رہی چیزوں سے لوگ براہ راست متاثر ہو جاتے ہیں۔ فیتاثر العالم، دنیا متاثر ہو جاتی ہے، فیتاثر العالم کلہ، اور پوری دنیا متاثر ہو جاتی ہے، مباشرتاً، ڈائریکٹلی، بکل ما یجری، جو کچھ ہو رہا ہے، من الاحداث العالمیہ، اور جو کچھ ہو رہا ہے یا پیش آ رہا ہے اس سے پوری دنیا کیا ہو جاتی ہے؟ متاثر ہو جاتی ہے۔ الاستاذ، صدقتم یا ابنائی، فہل فعلتم شیئا فی هذا الخصوص، صحیح کہا بچوں، لیکن کیا تم نے اس تعلق سے کچھ کیا؟ الطلبة، لا والله يا أيها الأستاذ، إننا نتحدث ونكتفي بالدعايات فقط ولا نقوم بشيء من العمل۔
نہیں سر، ہرگز نہیں، ہم تو بس باتیں کرتے ہیں اور دعووں پر اکتفا کرتے ہیں اور دعوے کرتے رہتے ہیں، ولا نقوم بشیء من العمل، اور کچھ نہیں کرتے اور کرتے کچھ نہیں۔ الاستاذ فهل يمكن تحقيق الأمنية بالدعايات والإعلانات عن طريق وسائل الإعلام وتنفيذ اللوائح القانونية الحكومية وتوزيع الجوائز للجهود المبذولة في تيسير سبل السلام؟ استاذ نے کہا کیا اگر یہاں پر اسے ہم امنیہ پڑھتے ہیں تو امنیہ کا معنی ہوتا ہے ڈیزائر، خواہش، آرزو، کیا ہم آرزو پوری کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر اس کو ہم امنیہ پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر پیس کے معنی میں ہے، کیا امن و سلامتی قائم ہو سکتی ہے دعوے کرنے سے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے یعنی میڈیا کے ذریعے، ایڈورٹائزمنٹ کرنے سے، یعنی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم پیس کو، سلامتی کو عام کیجیے، اس کے ذریعے کیا امن و سلامتی قائم ہو سکتی ہے؟ اور کیا سرکار کے قانونی نوٹسز جاری کرنے سے امن و سکون قائم ہو سکتا ہے؟ اور کیا امن و سکون کے راستے کو ہموار کرنے کی کوششوں کے لیے انعام بانٹنے سے امن و سکون قائم ہو سکتا ہے؟ یہ استاذ پوچھ رہے ہیں۔ لا وكلا، لأنها ظواهر يتم إنجازها خارج الجدران خوفا من الإدارة والشرطة والقوانين الرسمية أو الإساءة إلى السمعة. أما ما يرتكبه الناس بداخل جدران البيوت من فساد ومنكر وجريمة من غير مراقبة أمنية فلا مانع منها في هذه الدنيا، فكيف يمتنع الناس من تصرفات خاصة بإخلال السلام؟ والناس مركب من الخطأ والنسيان وفي عروقه شيطان يجري فيها مع الدمء في كل حين وآن۔ سر کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں، اس لیے کہ لأنها ظواہر، یہ تو ظواہر ہیں، باتیں ہیں، باہر کی چیزیں ہیں، یتیم انجازها خارج الجدران، یہ تو صرف گھر کے باہر ہوتی ہیں، خوف من الادارہ، ایڈمنسٹریشن سے ڈر کر، والشرطہ، پولیس سے ڈر کر، والقوانین الرسمیہ، اور قوانین اور جو ہمارے رولز ہیں اس سے ڈر کر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان پر عمل کرتے ہیں، اول اساء الی السمعہ، اور اپنی معاشرے میں اپنی عزت کے ڈر سے بھی ان کو باہر کرتے ہیں۔ اما ما یرتکبہ الناس بجدران بداخل جدران البیوت من فساد ومنکر وجریمہ من غیر مراقبۃ امنیۃ فلا مانع منہا فی ہذہ الدنیا، لیکن ان گناہوں کا کیا جو گھر کی دیواروں میں ہوتے ہیں تو ان کو من غیر مراقبۃ امنیہ، غیر احتیاطی طور پر گھر میں ہوتے ہیں تو ان کو روکا نہیں جا سکتا ہے، فلا مانع منہا، تو ان کو روکا نہیں جا سکتا ہے فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں۔ فکیف یمتنع الناس من تصرفات خاصۃ باخلال السلام، تو انسان امن شکنی سے کیسے باز آ سکتا ہے، کیسے بچ سکتا ہے؟ اس لیے کہ انسان بنا ہوا ہے من الخطأ والنسیان، غلطی سے، غلطی سے اور بھول سے، اور اس کے عروق یعنی اس کی رگوں میں کیا ہے؟ شیطان ہے، یجری فیہا مع الدمع فی کل حین وآن، جو ہر وقت، فی کل حین وآن، جو ہر وقت اس کی رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا رہتا ہے۔ اور اگر آپ بھی NIOS کے اسٹوڈنٹ ہیں اور عربک آپ کا سبجیکٹ ہے اور آپ کو عربک کلاس 12 میں کوئی پریشانی ہے یا آپ کلاسز اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آن لائن کلاسز ہیں جس میں ہم کیا کرتے ہیں، آپ کو فرسٹ لیسن سے 25 لیسن تک ساری جو کلاسز ہوتی ہیں اس میں ہم ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، پریکٹسز کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، جو ہمارے سیمپل پیپرز ہوتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ انرول کرانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نمبر دیا گیا ہے، اس سے انرول کرا سکتے ہیں۔ احد التلاميذ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وامتلأت الدنيا بصراعات يا أستاذي، فما هو السبب وكيف السبيل إلى السلام والأمن والاستقرار؟ الأستاذ اب استاذ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ذکر کر رہے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ فساد ظاہر ہوا خشکی میں اور تری میں ان چیزوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائے،
اور دنیا و امتلأت الدنیا، اور دنیا بھر گئی بصراعات یا استادی، اور استاذ جو ہماری دنیا ہے وہ لڑائی جھگڑوں سے بھر گئی. فما هو السبب، تو اس کی وجہ کیا ہے. وکیف السبیل الی السلام والامن والاستقرار، اور امن چین سکون کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے. الاستاذ سؤالک وجیح یا عزیزی، بہت اچھا سوال ہے بیٹے، اللہ یبارک فیک، اللہ تمہیں برکت دے. اما بالنسبة الى السؤال فالانسان مکون من الجسد والروح، فالذين يفضلون منافعهم الجسدية المادية الفانية يتركون الآخرين في حرمان يؤدي إلى الصراع بصورة طبيعية. استاذ کہہ رہے ہیں لیکن جہاں تک تمہارے سوال کی بات ہے تو انسان جسم سے اور روح سے بنا ہوا ہے، اور جو لوگ اپنے فانی ہونے والے مادی جسم کے فائدوں کو فضیلت دیتے ہیں، یعنی ان کو بہتر سمجھتے ہیں، دوسروں کو چھوڑ کر، یترکون الآخرین، دوسروں کو چھوڑ کر، فی حرمان، محرومی میں چھوڑ کر، یعنی ان کو خالی ہاتھ چھوڑ کر. یہ کس کی وجہ بنتا ہے، یؤدی